अस्सलाम वालेकुम। सुहेल खान अपने यूट्यूब चैनल में आपसे मुखातिब है। नाज़रीन, आज वो पहले वीडियो मैंने आपसे शेयर की और उसमें आज मैंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो आज 3 रुकनी बेंच ने जो सहाफ़ियों के हरासा करने के हवाले से जो आज केस की समाअत की, 100 मुद्दों की समाअत की। लेकिन ये जो दरख्वास्त गुज़ार हैं, आमिर मीर हैं, हामिद मीर के भाई असद तूर है, क़य्यूम सिद्दीकी, लेकिन उन्होंने आज वो दरख्वास्तें विथड्रॉ कर ली। और वो विथड्रॉ क्यों की, उसकी तफसीलात तो ऑलरेडी मैंने आपको बताई है। लेकिन ये वाला प्रोग्राम जो हम करने जा रहे हैं, इस वक्त मेरे साथ सुप्रीम कोर्ट के रिपोर्टर सदीक जान भी मेरे साथ बैठे हुए हैं। सदीक जान, वेलकम टू माय शो। बहुत शुक्रिया सर। तो नाज़रीन, आज जो पहला लेटर जो जो विड्रॉ किया है क़य्यूम सिद्दीकी साहब ने, तो आज अदालत में कहा कि मैं अपना विड्रॉ करता हूँ अपनी दरख्वास्त, क्योंकि मुझे मैंने खुदा पे छोड़ दी है और खुदा ही क़यामत के दिन जो है जो भी विक्टिम्स हैं, जो कि जो मुतासरा शख्स है, जो लोग हैं, उनको खुदा ही जो है वो इंसाफ देगा। लेकिन आज के इस प्रोग्राम में, दूसरे प्रोग्राम में, मैं आमिर मीर का जो उन्होंने जो आज दरख्वास्त दी कि वो विड्रॉ किए, उसने भी अपनी दरख्वास्त वापस ले ली। और उस पे आमिर मीर ने कहा कि मुझे 30 अगस्त को जो इसी सो मोटो केस बेंच ने मुझे समन किया है, तो इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ, रिकॉर्ड पे लाना चाहता हूँ कि मैं अपनी दरख्वास्त जो है वो वापस ले रहा हूँ, विड्रॉ कर रहा हूँ। उनका कहना ये था कि जो एफआईए का जो साइबर विंग है, उसको असल में कोई नादीदा कुव्वत कंट्रोल करती है और उसी की बिना पर फिर जर्नलिस्टों को हरासा किया जाता है, जर्नलिस्टों को इंटिमेट किया जाता है, जर्नलिस्ट के खिलाफ कार्रवाइयाँ की जाती है और मैं भी उसका शिकार हूँ। तो लिहाजा ये जो है दरख्वास्त मैं विड्रॉ इसलिए कर रहा हूँ कि मुझे जो जो इनविजिबल फोर्सेस हैं, जो एलिमेंट्स हैं, जो अनासर हैं, नादीदा अनासर, वो जो है इतने पावरफुल हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट जो है ना, मेरे को इंसाफ नहीं दे सकता। तो इस वक्त सदीक जान मेरे साथ मौजूद है। सदीक जान, आपने भी आज कोर्ट के पूरा प्रोसीडिंग्स देख ली, आपने समाअत देख ली, कैसे देखते हैं आप इसको? देखिए, मैं तो बड़ा होपफुल हूँ कि आज की जो समाअत थी उसमें जो बातें की इजाज़ुल एहसन साहब ने, मुनीब अख्तर साहब ने और काज़ी मोहम्मद अमीन साहब ने, तो ये जो लोग तासुर दे रहे हैं कि कोई कार्रवाई नहीं होगी, कोई एक्शन नहीं होगा, कोई रिलीफ नहीं मिलेगा, सहाफ़ियों को कोई फ़ायदा नहीं होगा, इन तमाम लोगों को मायूसी होगी। और आप देखेंगे कि कितने सख्त इक़दामात के अहकामात जारी होंगे और किस तरह से बहुत सारी चीज़ों के ऊपर कौन-कौन से और किस-किस तरह के इक़दामात किए जाएँगे। और आज भी जो रिमार्क्स थे, आपको पता है पहले भी काज़ी अमीन साहब ने ये कहा कि आज़ादी इज़हार राय पर हमला और प्रेस पर हमला सुप्रीम कोर्ट पर हमले के मुतरादिफ है। आज भी उन्होंने कहा कि अगर आप सच बोलते हैं, अगर आप दुरुस्त रिपोर्टिंग करते हैं और आप सियासत नहीं करते और फिर आपके साथ कोई जुल्म या ज़्यादती होती है, तो सुप्रीम कोर्ट आपके पीछे खड़ी होगी। इजाज़ुल एहसन साहब ने भी कहा कि हम दीवार बन के और सामने आएँगे उन लोगों के, उन कुव्वतों के जो सहाफ़ियों को थ्रेट करते हैं या आज़ादी इज़हार राय को रोकना चाहते हैं। देखिए, हमें मसला ये है, हमें फ़र्क जानना होगा कि ये सहाफ़त कौन-कौन कर रहा है और एजेंडों की तकमील कौन-कौन कर रहा है। अगर आप एक सीनियर रिपोर्टर हैं, आप 2 दहाइयों से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को कवर कर रहे हैं। अब आप ज़ाहिर है जब भी कोई स्टोरी करते हैं, आपके पास डॉक्यूमेंट्स होते हैं तो आप स्टोरी करते हैं, आपके पास सबूत होते हैं। आपको कोई भी फोरम बुलाता है, आप बताते हैं कि जी ये मेरी स्टोरी थी, ये उसके सबूत हैं और आपको कभी कोई कुछ नहीं कहता। लेकिन मसला ये है कि अगर आप भी किसी एजेंडे पर लग जाएँ, बगैर सबूत के स्टोरीज़ करने लग जाएँ, पाकिस्तान के इदारों के खिलाफ, पाकिस्तान की फ़ौज के खिलाफ, पाकिस्तान की अदलिया के खिलाफ, तो फिर ज़ाहिर है आपके खिलाफ भी मुख्तलिफ चीज़ें होंगी। तो मसला ये है कि वो लोग जो एक एजेंडे पर हैं, जो लोग आप मुसलसल देखते हैं कि एक पैटर्न के साथ खबरें इस तरह की देते हैं और फिर जब आप किसी सियासी जमात के लिए काम कर रहे होते हैं, तो फिर आपको उसके कंसिक्वेंसेस का भी पता होना चाहिए कि आप जब झूठे इल्ज़ामात लगाएँगे पाकिस्तान की फ़ौज पर, पाकिस्तान की अदलिया पर, तो फिर ज़ाहिर है उसका रद्द-ए-अमल भी होगा। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि उसके जो रद्द-ए-अमल होना चाहिए, वो आइनी और कानूनी होना चाहिए और आइनी और कानूनी तौर पे बड़े जो है वो स्कम मौजूद हैं, बड़े फ्लॉज़ मौजूद हैं, जिस वजह से आप डेफेमेशन के देख लें केसेस आगे नहीं बढ़ते, साल तक पेंडिंग रहते हैं। तो मेरा ख्याल है कि बिल्कुल एक रेगुलेशंस आनी चाहिए और टाइम पीरियड भी होना चाहिए। और अगर मैं यूट्यूब पे बैठ के किसी पे इल्ज़ामात लगाता हूँ, तो मुझे बुलाया जाए, मुझसे सबूत माँगे जाएँ। सबूत मैं नहीं फ़राहम कर सकता, मुझे जुर्माना किया जाए, मुझे सज़ा दी जाए। जब तक आप ये नहीं करेंगे, तब तक आप चीज़ों को रेगुलेट नहीं कर पाएँगे। अब मसला एक तबके का क्या है, एक तरफ वो ये कहते हैं कि यूट्यूबर्स झूठ बोलते हैं, सोशल मीडिया पे झूठ बोला जाता है, विक्टिम ब्लेमिंग होती है, ये होता है, ये होता है, ये होता है। अच्छा, जब उनको कहा जाता है ठीक है जी हम एक रेगुलेशंस ला रहे हैं, अगर कोई झूठ बोलेगा तो उसको जो है वो अकाउंटेबल होगा
اور درخواست وہ دے گا جس کو وہ بدنام کرے گا، 1 ماہ میں اس کے ثبوت دینے ہوں گے، ورنہ اس کو سزا سنائے گی. پھر کہتے ہیں ذاتی سارے رائے کا آپ گلا گھونٹ رہے ہیں، سوشل میڈیا کا آپ گلا گھونٹ رہے ہیں. یہ اس لیے یہ کہتے ہیں کہ ان کو پتہ ہے کہ سب سے زیادہ فوج کے خلاف سٹوریز انہوں نے کرنی ہے جو کہ جھوٹی ہیں. سچی سٹوری ہے تو کیا مسئلہ ہے؟ تو یہ ان کا مسئلہ ہے. اور باقی یہ ہے کہ آج کی بہرحال بڑی حوصلہ افزا سماعت تھی. باقی دیکھتے ہیں 15 سپٹمبر کو کیا ہوتا ہے. اچھا صدیق جان، یہ جو آج کی سماعت تھی، تینوں ججوں نے بڑے اچھے اچھے ریمارکس دیے اور آبزرویشن بھی دیے، لیکن مجھے خاص طور پر جسٹس منیب اختر کا وہ ریمارکس بڑا پسند آیا کہ جب قیوم صدیقی نے وڈرا کیے نا، تو اس نے کہا کہ پہلے تو آپ بڑے دوڑ دوڑ کے آئے اور آپ نے درخواست جمع کرائی سو موٹو جورسڈکشن کے دوران اور کے تحت، اور اب آپ وڈرا کر رہے ہیں. تو جسٹس منیب اختر نے یہ بھی کہا کہ یہ جو جتنے بھی سٹیک ہولڈرز اور جتنے بھی رسپونڈنٹ ہیں اس کیس میں، ہم جب اس کو بلائیں گے تو ہم اس کی اسسٹنٹ نہیں لیں گے، ہم اس کی معاونت نہیں لیں گے، لیکن باقاعدہ ہم اس سے پوچھیں گے کہ ایسا کیا واقعی کوئی ہیومن رائٹ وائلیشن ہوئی ہے، صحافیوں کے خلاف کوئی وائلیشن ہوئی ہے، اور ہم ان سے باقاعدہ سوالات کریں گے اور ہم اس سے پوچھیں گے اگر کوئی وائلیشن ہوئی بھی ہے تو پھر اس کے خلاف آپ نے ایکشن کیوں نہیں لا. یہ بہت بڑا ایک آبزرویشن، بڑی اچھی آبزرویشن تھی جسٹس منیب اختر کی کہ اسی پہ، اور جس طرح پھر امجد نذیر بٹی کو بھی کہا کہ جناب آپ خود عدالت میں آئے تھے اور آپ نے ایک سٹیٹمنٹ دیا تھا کہ صحافیوں کے حقوق جو ہے وہ پامال ہو رہے ہیں، اور تو ہم نے آپ کے ساتھ، ہم نے آپ ہی کی اس ریزرویشن کو اور اس گریونسز کو دیکھ کر پھر چیف جسٹس آف پاکستان نے یہ سو موٹو ایکشن لیا. تو اب چونکہ چیف جسٹس آف پاکستان نے اپنی جورسڈکشن کو انووک کیا ہے، تو لہٰذا اب ہم اس کو ایکسرسائز کرنے جا رہے ہیں، چاہے آپ لوگ ہوں یا نہ ہوں. اور اگر آپ اس میں شامل ہونا چاہتے ہیں، جس طرح جاز الحسن نے بھی کہا کہ وی وڈ ویلکم یو، کہ اور جو بھی پارٹی اس میں آنے چاہتی ہے ہم اس کو ویلکم کریں گے، لیکن اگر آپ نہیں کریں گے تو ہم تو اب اس کو چھوڑنے والے نہیں ہیں. تو اس پہ آپ کا کیا رد عمل ہے؟ یہ بالکل انہوں نے کہا کہ اب، اور بہت امپورٹنٹ ایک اور بات منیب اختر صاحب نے کہی، اور وہ یہ تھی کہ ہم قوانین کا جائزہ لیں گے، اگر کوئی قانون آئین سے متصادم ہے تو اس کو کالعدم قرار دے دیں گے. یعنی اس حد تک ججز جانے کو تیار ہیں. تو اب میرا خیال ہے کہ صحافتی تنظیموں کو بھی آگے آنا چاہیے، اور میڈیا میں جن لوگوں کو شکایات ہیں ان کو بھی سامنے آنا چاہیے. اس کی ریزن یہ ہے کہ ہمیشہ سے پاکستان کے خلاف ایک پروپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ پاکستان میں پتہ نہیں صحافیوں کے لیے خطرناک ملک ہے، بڑے مسائل ہیں، بڑے ایشوز ہیں. تو اب وہ تمام لوگ آئیں سامنے اور ثبوت رکھیں سپریم کورٹ آف پاکستان کے سامنے، ثابت کریں ان چیزوں کو جو وہ پاکستان کے حوالے سے انہوں نے ایک خبریں لگاتے ہیں، الزام دیتے ہیں اور ایک پرسیپشن بنا دیا ہے پاکستان کے حوالے سے. تو یہ بہرحال آنے والے وقت بتائے گا کون کون آتا ہے، اور وہ لوگ نہیں آئیں گے جن کو پتہ ہے کہ لینے کے دینے پڑ جائیں گے، اور جب ان کا کچا چٹا کھول کر سامنے آئے گا تو ان کو لگ پتہ جائے گا. اچھا صدیق جان، آپ یہ نہیں سمجھتے کہ یہ جو پہلے ان لوگوں نے گئے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے بینچ میں، انہوں نے درخواست دی اور جب دوسرا بینچ بن گیا تو انہوں نے اپلیکیشن وڈرا کی، تو اس کا کیا مطلب ہے کہ ان کا صرف جس طرح جسٹس عمر طاہر بندیال نے کہا بھی تھا پہلے ہیئرنگ پہ جب پانچ وکیل لارجر بینچ تھا، اس نے کہا کہ ہمیں تو احساس ہے صحافیوں کے ساتھ، اور صحافیوں کے ساتھ جو بھی اگر کوئی ناروا سلوک کیا جائے گا تو ہم اس کا نوٹس لیں گے، لیکن یہ جو انہوں نے سپریم کورٹ کے بطور ادارہ اس پہ اعتماد نہیں کیا، تو یہ ہمارا لیے بڑا پینفل ہے. تو آج دیکھیں نا، یہ جب آج انہوں نے یہ درخواستیں وڈرا کر لی تو جسٹس عمر طاہر بندیال جو کہ ایکٹنگ چیف جسٹس ہیں آج کل، ان کی وہ ریزرویشن اور اس کی جو ریمارکس تھے وہ بھی جسٹیفائی ہو گئے. اور جب انہوں نے درخواست لے لیا کہ یعنی اگر لیٹ سپوز اگر قاضی فائز عیسیٰ کے بینچ میں ہی یہ درخواست لگ جاتی تو پھر یہ اپنا وڈرا نہیں کرتے، تو کیا آپ نہیں سمجھتے کہ انہوں نے صرف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ پر اعتماد کیا، باقی 16 ججوں پہ ان کا اعتماد نہیں ہے؟ درست کہہ رہے ہیں. کیا حسین اتفاق ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب جس صحافی کو انٹرویو دیتے ہیں یوٹیوب چینل پہ، وہی صحافی ان کی عدالت میں درخواست لے کر پہنچ جاتا ہے کہ جی یہ ہمارے گریوینسز ہیں اور ان کو سنیں. اور کیا حسین اتفاق ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب صحافی میں کھڑے ہو کے جس رپورٹر کو کہتے ہیں کہ یہ وہ رپورٹر ہے جس کی رپورٹنگ سے میں بہت متاثر ہوں، اور وہی رپورٹر بھی شریک درخواست گزار بن کے اور وہ پہنچ جاتا ہے. تو بات یہ ہے کہ وہی بات آ جاتی ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو ہمیشہ آئین اور قانون کی بات کرتے ہیں، جو کہتے ہیں آئین میں یہ لکھا ہوا ہے، آئین میں یہ لکھا ہوا ہے، خود اب آئین کے خلاف اور قانون کے خلاف وہاں چلے گئے. مجھے بتائیں، آپ کو بہت ہی طویل عرصہ ہو گیا ہے سپریم کورٹ کو کور کرتے ہوئے، آپ سپریم کورٹ کو طویل عرصے سے کور کرنے والے 2 یا 3 صحافیوں میں سے ہیں.
کیا کبھی آپ نے دیکھا ہے اس طرح سے کسی اور بینچ میں چیف جسٹس کے علاوہ کسی بینچ میں اس طرح سے کوئی درخواست لے کے گیا اور وہ بندہ درخواست لے کر گیا ہو جو قانون کو بہت اچھی طرح سمجھتا ہو اور اس بینچ نے اس سماعت کو ایکسیپٹ بھی کر لیا اور بینچ بھی بنا دیا ہو؟ کیا کوئی ایسی مثال آپ کے ہے سامنے؟ اور اس سے پہلے جو ایک صحافی کو پاس کے ایک ممبر کو بھیجا جاتا ہے کہ جائیں دیکھیں کہ جسٹس قاضی فائزی صاحب بینچ میں ہے کہ نہیں، وہ جو آج آپ بیٹھے تھے، آپ کو یاد ہے نا ہاں کہ وہ جو بالکل۔ کہہ رہا تھا کہ وہ گیا باقاعدہ اور وہاں پہ وہ رپورٹ لائے کہ جی جناب وہ تو بینچ میں موجود ہے، اور پھر یہ چلے گئے۔ بہرحال ہمارے دوست ہیں، ہمارے کولیگز ہیں، ہم ایک جگہ اٹھتے بیٹھتے ہیں، ایک جگہ گپ شپ لگاتے ہیں، لیکن بات دراصل یہ ہے کہ انہوں نے میں کئی بار اس کو کہتا ہوں، میں نے اپنے پروگراموں بھی کہا ہے کہ اگر یہ اس وقت چیف جسٹس کے پاس چلے جاتے صدیق جان، اور اگر چیف جسٹس اس کا کوئی نوٹس نہ لیتا تو ہمارے یہ صحافیوں کا یہ جو ایشو ہے یہ اور بھی پراپ اپ ہو جاتا، یہ اس کو ہوں، اور تقویت مل جاتی۔ کیا سمجھتے ہیں آپ اس کو؟ درست کہہ رہے ہیں آپ۔ چیف جسٹس پاکستان کے بعد جاتے ہیں کیونکہ قاضی امین صاحب نے یہ پوائنٹ اس کو سامنے لایا تھا کہ 14 تاریخ کو ایک درخواست گزار کے دستخط ہیں، دوسرے کے 20 کو ہو رہے ہیں، یعنی ایگزسٹ کرتی تھی درخواست 14 کو، پیٹیشن 14 کو موجود تھی، تیار تھی، اور چیف جسٹس پاکستان گلزار صاحب اس وقت پاکستان تھے۔ چلے گلزار صاحب چلے گئے، عمر صاحب بندیال صاحب تو موجود تھے قائم مقام چیف جسٹس پاکستان، ان کو جا کے آپ درخواست دے دیتے۔ تو یہ پورا ایک بدنیتی شامل تھی، فکس میچ تھا، اور اب وہ ساری چیزیں ایکسپوز ہو گئی ہیں اور بے نقاب ہو گئے ہیں سب لوگ۔ چلے اظہر صدیق جان، اب یہ ہے کہ اب دیکھنا ہوگا، کیونکہ آج کے جو ریمارکس تھے اور بڑے پاورفل ریمارکس اور آبزرویشن تھے بینچ کے تینوں ججوں نے باقاعدہ، اور جاتے جاتے یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ اعجاز الاحسن نے یہ بات بھی دہرائی کہ کچھ عرصہ پہلے صحافی حضرات ہمارے پاس آئے تھے، ان کی جو سیلریز کا مسئلہ تھا، تو ہم نے پھر تمام ٹی وی چینلز کے مالکان کو، اخبارات کے مالکان کو ہم نے سمن کیا تھا، اور ہم نے ان کی باقاعدہ ایشورنس انہیں دلائی تھی، اور ہم نے وہ ان کی جو تنخواہیں جو تھی، ان کی جو پینڈنگ سیلریز تھی، وہ ہم نے نمٹا دی تھی۔ تو ہم تو شروع دن سے اس صحافیوں کے ساتھ کھڑے ہیں، یہ اور انہوں نے کہا کہ ہم اب بھی کھڑے ہیں، اور ہم بالکل اس کو نہیں چھوڑیں گے، کیونکہ انہوں نے بار بار کہا کہ ٹھیک ہے اگر آپ ہوں یا نہ ہوں، لیکن ہم جو ہے اس کیس کو منطقی انجام تک پہنچائیں گے، اور اس پہ جو ہے اس کا سلوشن جو ہے اس کو ڈھونڈیں گے۔ درست کہہ رہے ہیں آپ، انہوں نے ریلیف دلایا بھی تھا، اور بہت لوگوں کو تنخواہیں ملی تھی ہمارے سامنے، آپ نے، میں نے، ہم سب نے کور کیا ہوا ہے۔ تو اعجاز الاحسن صاحب تو ہمیشہ اس معاملے میں انہوں نے سخت اقدامات بھی کیے، احکامات بھی دیے، اور بہترین انداز سے سنا بھی صحیح۔ بہرحال دیکھتے ہیں اب اگلی سماعت پہ کیا ہوتا ہے۔ بہت شکریہ صدیق جان۔ تو ناظرین، یہ تھا ہمارا شو، اور امید ہے کہ آپ کو پسند آ گیا ہوگا۔ اب دیکھنا یہ ہوگا کہ 15 اگست کو جب تمام رسپونڈنٹ آئیں گے، جن جن کو نوٹس جاری کیا ہے، اٹارنی جنرل کو نوٹس جاری کیا ہے، FIA کے DG کو نوٹس جاری کیا ہے، پیمرا کے چیئرمین کو کیا ہے، IG اسلام آباد کو کیا ہے، اور ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد کو کیا، تو اب وہ آئیں گے اور ان سے یہ سوالات پوچھیں گے۔ اور عدالت نے آج ہمارے جو پریس ایسوسیشن کے جو صدر ہیں ان کو بھی کہا ہے کہ انہوں نے جو کہا کہ ہمارے جو ایسے واقعات ہیں اور جو ایشوز ہیں، تو انہوں نے کہا یہ بالکل آپ یہ پوائنٹس اور یہ ساری تفصیلات ہمیں دے دیں تو ہم اس کو ضرور دیکھیں گے۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ 15 اگست کو کیا ہوگا، اور اب یہ جو سو موٹو ایکشن، یہ جو جورسڈکشن انووک کی ہے چیف جسٹس آف پاکستان نے صحافیوں کے حوالے سے، صحافیوں کے حقوق کے حوالے سے، پریس فریڈم کے حوالے سے، فریڈم آف دی اسپیچ کے حوالے سے، اب اس کا کیا انجام ہوگا، اس کا کیا سلوشن نکلے گا، ایک اور ویڈیو میں دوبارہ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔